پیزادہ صاحب یہ جو آپ سٹال پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں اور 14 سال سے آپ سے جیسے کہا، تو سر اب ان کو لے کے بھی کوئی آپ نے کوئی ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے کوئی ٹائم لائن مقرر کی ہے کہ اگلے 1 سال میں 1.5 سال میں وہ لوگ تقریباً مجھے 1 سال ہو گیا جی جی تو ایفرا کے پروجیکٹس ہمارے جو اس میں بہت بڑی اسکینڈل تھا ہے، اس کو ہم نے بالکل ختم کر کے اور اس کی ری ٹینڈرنگ میں جائیں گے. اچھا، کیونکہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ایفرا والوں کا کہ 14 سال جی بالکل. اور اس میں اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پیسے والا آدمی وائٹ کالر جو ایلیٹ ہوتی ہے، ان کے بہت بڑے کنیکشنز ہوتے ہیں اور تگڑے لوگ ہوتے ہیں سر، بڑے ویل کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں نا کہ برٹن رسل نے کہا ہے نا کہ نیور ٹرائی ٹو بی اے ریفارمر، تو ریفارمر جو ہے وہ قیمت تو پے کرتا ہے. تو شاید میں بھی بعض کا کہتا ہوں کہ یار مجھے قیمت نہ بھرنی پڑ جائے، کیونکہ یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں اور جس انداز سے لوگوں سے باتیں میں سنتا ہوں، جی بس آپ کی وزارت چلی جائے گی اتنے مہینے بعد 15 دن بعد، تو میں نے کہا میں نے تو مانگی نہیں ہے، میرے تو ایک اینک صاف کرنے والا ادھر کپڑا پڑا ہوا ہے اور ایک وہ سپرے وہ اٹھا کے گھر چلا جاؤں. آپ کی ڈائری بھی نہیں ہے وہاں پہ ایک طرح سے، میرا کچھ نہیں ہے ادھر. تو وہ تو جس وقت کوئی کہے گا السلام علیکم، اور نہ میں سرکاری گھروں میں رہتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنے گھر میں رہتا ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ مجھے وزیر اعظم اگر ٹرسٹ بریک ہو جاتا ہے یا کوئی وجہ سے یا ایڈمنسٹریٹولی ضرورت ہے اسٹیٹ کی کہ ریشفلنگز ہوتی ہیں، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے کوئی سامان نہیں اٹھانا. اور نہ ہی میں نے وہ کیا کہا تھا، انڈیا کے مرار جی ڈیسائی تھے نا ایک پرائم منسٹر، تو انہوں نے کہا کہ میرے دروازے کھلے ہیں، اقتدار آئے چلا جائے. نہ میں نے کوشش کی ہے کہ یہ آئے، نہ دروازے بند کی ہے کہ یہ نہ جائے. تو پولیٹیشنز کا ویسے جہاں پہ بڑے لوگوں کے کہاوتیں ہیں، جیسے سر رابرٹ والپول مشہور پرائم منسٹر تھا، وہ ہمیشہ کہتا تھا ایوری ڈاگ ہیز اے پرائس. ایک اس کا کہاوت تھی کہ لیٹ دا سلیپنگ ڈاگ سلیپ. تو وہ ایوری ڈاگ ہیز اے پرائس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخر اس دنیا میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی پیسے پہ بکتا ہے، کوئی ڈر جاتا ہے، کوئی روب میں آتا ہے، کوئی اپنے پیر سے عقیدت میں، کوئی باپ کی سفارش پہ. تو ہر جگہ قیمت تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ وہ ٹیسٹ نہ لائے، کیونکہ یہ ایک ٹرسٹ والی بات ہے. اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں اس انٹرویو کے تھرو اور آپ کی مہربانی سے کہ ہمارے 1,35,000 جو افسران جو 14 سال کی سزا عمر قید بھگت کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ میرے پہ ٹرسٹ اور فیتھ رکھیں تو انشاءاللہ ہم ان کو اس دسمبر تک کافی کچھ ڈیلیور کر جائیں گے. ہر طرح کا دباؤ نگیٹ کرتے ہیں. ہاں، ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے اسکائی گارڈنز کا، اس میں جب وہ میوٹیشن ہوئی تو کوئی نہیں آیا. وہاں پہ پچھلے منسٹر صاحب گئے، انہوں نے وہاں دورہ کیا، وہاں ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. اس ڈیولپمنٹ کروڑوں روپیہ وہاں کا جو جن کے پاس پروجیکٹ ہے انہوں نے خرچ کیا. پھر ان کے اوپر اعتراض آ گیا جی کہ وہ ساتھ کیونکہ بحریہ بن رہا ہے، انہوں نے کہا جی یہ جنگلات کی زمین ہے. اس پہ پھر کلیئرنس ہوئی، اس پہ نیب نے اس پہ انکوائری کی اور نیب نے کلیئرنس دی. آج تک پھر میں گیا 2 دفعہ تو کوئی ہمارے پاس نہیں آیا کہ جی یہاں پہ غلط ہو رہا ہے. اب آل آف اے سڈن ایک پنجاب سے گروپ اٹھا ہے اور وہ کہ جی یہ تو زمین جو ہے یہ جنگلات کی ہے اور یہ لوگوں کی زمینیں ہیں. اور میں نے کہا آج پنجابی کہتے ہیں انہوں نے پینڈ کیوں مروڑ اٹھا سر، ان کے کیا وہ ساتھ ویسٹرن انٹرسٹ، یہ جو لینڈ گریبرز اور وہ کچھ پوزیشنز میں آ جاتے ہیں نا، مطلب میرے والے ایم این اے بن جاتے ہیں یا کچھ. تو آج کل تو سیاست کا یہی کام ہے نا کہ ایم این اے ایم پی بن جاؤ، کہ منڈا بن گیا وہ بنا لو. وہ بنا لو والے جڑے نا جی وہ اب شروع ہوتے ہیں. تو میں نے تو ہر صورت یہ منصوبے کرنے ہیں. میں کسی صورت میں جو باہر امریکہ میں ریٹائرڈ افسر بیٹھے ہوئے ہیں 26,000 آدمیوں کا وہ پروجیکٹ ہے جن کو ہم نے پلاٹ دینے ہیں. اور وہ اس پہ بھی ہم جو ہے انشاءاللہ پورا میں سٹینڈ لوں گا اور ہم لینڈ گریبرز کو نزدیک نہیں آنے دیں گے، چاہے جتنی یہ تھریٹس کریں. یہ اور بات ہے کہ حکومتوں کی مصلحتیں ہوتی ہیں، بعض کا ووٹوں کی وجہ سے سودا کرنا پڑ جاتا ہے. یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں یہ تو خرابی ہے نا، اگر ایک ووٹ آپ کاسٹنگ ووٹ بن جاتے ہیں تو پھر اپنی شرط منواتے ہیں. ایک گروپ ہے جو جب ایک کولیشن گورنمنٹ ہے
تو تھریٹ کرتا ہے جی کہ جی فلاں پرائم منسٹر اگر ہاؤس میں نہیں آئے گا تو ہم ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ تو ہوتی ہیں یہ چیزیں. 26ویں ترمیم میں ساتھ دینے والے بھی کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لگتا ہے مجھے. سب کچھ ہوتا ہے جی. لیکن وہ پرائم منسٹر صاحب کا کام ہے. صحیح. پرائم منسٹر صاحب کا حکم ہوگا تو ہم ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. صحیح. پرائم منسٹر کا حکم ہوگا تو ہم آرام سے, اگر پرائم منسٹر کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آتا ہے کہ جی یہ منسٹر تو بالکل خود سر ہے, ہیڈ اسٹرانگ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے پیدا صاحب تو آپ ذرا آرام فرمائیں کیونکہ آپ کی وجہ سے حکومت کو خطرہ ہے. تو میں یہ بھی ڈرتا رہتا ہوں کہ میری وجہ سے حکومت کو خطرہ نہ بنے, لیکن میں اپنے پرائم منسٹر کا پابند ہوں. زبردست. لیکن انفیکٹ ریاض صاحب کی زیادہ تو سرکاری گھر میں نہیں رہا ہے, لیکن ان سرکاری گھروں کا غلط استعمال تو ہو رہا ہے نا, یہ تو آپ تسلیم کریں گے نا. تو آپ نے کو ٹیک اپ کیا کہ نہیں؟ جی سب سے پہلے ہم نے ہاؤسنگ سیکٹر میں جب بنا تو میں دیکھتا تھا اپارا کے پاس, یہ سنتے بھی تھے کہ یہ کمرہ 10,000 کرائے پہ ہے جی اسٹور کے لیے, اور اگر چاہیے باتھ روم والا کمرہ تو 35,000 25,000 اور پورا گھر 50,000. تو میں کہ ہمیشہ مذاق کرتا ہوں اپنے لوگوں سے کہ ہم تو ہر کمرے میں میرے پراپرٹی ڈیلر بیٹھا ہوا ہے, کوئی پراپرٹی کے سودے کرا رہا ہے کوئی, اور وہاں پہ پراپرٹی ڈیلرز کے دفتر کھلے ہوئے تھے. تو میں ایک سوزوکی گاڑی میں چڑھ کے تو صبح اٹھا, میں نے کپڑے نہ بدلے, ایک چپل پہن کے اور ایک ٹوپی پہن لی میں نے اور ماسک لگا کے میں گیا. میں نے سارا وہاں کہا, میں نے کہا یار ایک ڈرائیور کے لیے کمرہ چاہیے. وہ پراپرٹی ڈیلر کے پاس میں جا کے بیٹھ گیا. تو میں نے کہا اب میں حیران ہوں کہ گھر سارے سرکاری ہیں اور پراپرٹی ڈیلروں کے دفتر کھلے ہیں, اور باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ایک گھر 50,000 میں اتنا اتنا اتنا. اچھا, ریٹس لگے ہوئے تھے. پھر میں نے آ کے سیکرٹری صاحب کا, پھر میں نے اپنی یہ وزٹ کیے جو ہمارے لاجز ہیں, وہاں پہ کیئر ٹیکر ہی نہیں ہوتا, وہاں پہ بھی کرائے پہ چل رہے ہیں. گندگی, کراچی کا ہمارا جو ہے ہمارا قصر ناز, اس کی بجلی نہیں, اس کی ساری ایک وہاں پہ ایک اور مسئلہ تھا بد انتظامی. تو وہ پھر ہم نے سروے کرایا. پرائم منسٹر صاحب کو میں نے کیبنٹ میں کہا کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ یہ حالات میں خود دیکھ کر آیا ہوں, اور اگر میرا محکمہ کچھ کرے گا تو یہاں پہ ایک رواج ہے جی ہم ہڑتال کریں گے, اور یہ وہ ہاؤسنگ والے زیادتی کر رہے ہیں. تو میں پرائم منسٹر صاحب ہمیں انٹیلیجنس بیورو کی اجازت دی جائے اور ان کو ہدایت کریں, ڈی جی آئی بی صاحب کو, کہ ہمارے محکمے کے ساتھ مل کے میں سروے کروانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ گھر جو کرائے پہ ہیں یہ تو ان لوگوں کا رائٹ ہے جو سروس کر رہے ہیں, ان کو ڈینائی کرتے ہیں. اور الاٹمنٹ 6 سال کی, جی اگلے سال اتنے دن یہ گھر آپ لے لیں گے, اور وہ الاٹ کر دیا جاتا ہے. اتنے اس میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. جائیداد کسی حکومت کی ہے, سودے کوئی کر رہا ہے. تو پھر ہم نے اس سروے میں جب گئے ہیں تو تقریباً 17,000 گھروں میں سے ہم نے جو سروے مکمل ہوا وہ تقریباً ہم نے 8,500 سے زیادہ گھروں کا جو سروے کر لیا ہے, اور اس میں 500 سے اوپر گھر جو ہیں, کچھ لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے, کچھ جو تھے وہ غلط بیٹھے ہوئے تھے, ان کو ویکیٹ کرایا. اور کیونکہ آئی بی کی ٹیم, میں شکر گزار ہوں انٹیلیجنس بیورو کا, ان کے چیف کا, کہ میرے محکمے کے ساتھ مل کے انہوں نے ہمیں یہ تھوڑا کامیابی, ہماری شپ جو ہے چلی. اور اب گھروں میں جب وہ جاتی ہے نا کسی کو کہ جی یہ گھر خالی ہے اپنا گھر لے لیں, تو کہتے ہیں یار مذاق تو نہیں, پرینک تو نہیں کر رہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہمیں گھر ہم بلا کے دیا جا رہا ہے. اس میں ہم نے یہ کیا ہے, اور اس میں سروے بھی کیا ہے. میں تقریباً 28,000 سے زیادہ گھر اس وقت جو ہے وہ اپنا ہمیں چاہیے, اور لیکن کیونکہ اس سیکٹر میں ترقی تو ہوئی نہیں, جو پروجیکٹ گیا اس پہ وہ ملائی کھا کے لوگ چلے گئے, کاغذوں میں رکھ کے پھر چلے گئے.